أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاتهم عند البيت، اور نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس انہیں کہا جائے گا کہ عذاب چکھو اس کفر کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے رہے. کل کی آیت طیبہ میں یہ بتا دیا گیا کہ مسجد حرام کے جو والی اور وارث ہیں، بیت اللہ کے والی اور وارث اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں، اور یہ خود کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے والی اور وارث ہیں. جس کو چاہیں بیت اللہ میں آنے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں اس کو منع کر دیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. آگے ان کی ایک حالت کو بیان کیا گیا کہ یہ کتنے بیت اللہ کے سگے ہیں، یہ کتنے بیت اللہ کا ادب اور احترام کرنے والے ہیں. وہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بیت اللہ کے پاس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. یعنی جب کوئی مسلمان مسجد حرام میں نماز پڑھتا تھا تو یہ کیا کرتے تھے؟ شور و غل کرتے تھے تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل ڈالے. تو یہ کام کافروں کا ہے کہ مسلمانوں کو نماز سے روکنا یا مسلمانوں کی نماز میں خلل ڈالنا. مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ جو ہمارا اوپر والا لاؤڈ سپیکر ہے، اس کے اندر تلاوت کرنا، اس کے اندر بیان کرنا، اس کے اندر نعت خوانی کرنا ایسے وقت میں کہ جس وقت گھروں کے اندر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، وہ جائز نہیں. گھر میں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی سنتوں میں مشغول ہے، کوئی خاتون فرض پڑھ رہی ہے، اذان ہو چکی ہے، ہاں جی، یا اذان سے پہلے کا بھی وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اور وہ وقت بیمار لوگوں کے آرام کرنے کا ہے. کوئی بندہ ساری رات بیچارہ سو ہی نہیں سکا، آخری پہر میں اس بیمار کی آنکھ لگی ہے اور ادھر سے ہم نے لاؤڈ سپیکر کھول کے اپنا علم جھاڑنا شروع کر دیا. یہ جائز نہیں. ایک عورت تہجد میں اٹھی ہوئی ہے، وہ نوافل میں مشغول ہے، اور ظاہر ہے وہ بیچاری تہجد، کوئی جوان لڑکی تو تہجد نہیں پڑھے گی، کوئی بڑی عمر کی پڑے گی نا، 50-60 سال کی، تو وہ بھول بھی جلدی جائے گی جب اس کے کانوں میں آواز پہنچے گی. تو اس سے اس کی نماز میں خلل واقع ہو جائے گا. اس وجہ سے فقہا نے یہ بڑا کلیئر لکھا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے پاس آپ اونچی آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے. عام بات کرنا تو دور کی بات ہے، آپ تلاوت نہیں کر سکتے، آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، تاکہ اس کی نماز کے اندر خلل واقع نہ ہو. کیونکہ دوسروں کی نماز میں خلل ڈالنا یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ تو کافروں کا کام. وہ اس طرح کرتے تھے، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے؟ وہ تالیاں بجاتے اونچی اونچی آواز سے، وہ سیٹیاں بجاتے تاکہ مسلمان اچھی طرح عبادت نہ کر سکے. تو اسی ضمن میں فقہا نے یہ فرما دیے کہ جب لوگوں کے نماز کا وقت ہو تو اس وقت اونچی آواز سے لاؤڈ سپیکر کے اندر بیان کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، تلاوت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، نہیں ہوتی ان کی نماز بیت اللہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کے گھر کا تقدس، اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. وہاں پہ شور مچانا، وہاں پہ سیٹیاں بجانا، وہاں پہ تالیاں بجانا، یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی ہے.
کبھی کسی وزیر اعظم کے گھر میں جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں ایسا کرے کوئی کرنے دے گا؟ نہیں کرنے دے گا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر صدر کے جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ہمارا، صدر کا جو گھر ہے، وہاں جا کے کوئی سیٹیاں بجائے، کوئی تالیاں بجائے، کوئی بجانے دے گا؟ نہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کون ہے؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اور پوری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان کی عقل اس کائنات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ اس اتنی بڑی کائنات کو اکیلا بنانے والا، اکیلا اس کے نظام کو چلانے والا، اور وہ اکیلا ہی ہر چیز سے واقف ہے، اس کو مینج کر رہا ہے اکیلا۔ اور قیامت کے دن والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، وہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پوری کائنات جو ہے وہ ساری میری مٹھی کے اندر ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ پوری کائنات کو، جو اتنی بڑی کائنات ہے، جو ذات اپنی مٹھی میں لے لے، وہ ذات کتنی بڑی ذات ہو، کتنی بڑی ذات ہو۔ تو اس لیے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر چیز سے بڑا، ہر چیز سے بڑا، عظمت کے لحاظ سے، کبریائی کے لحاظ سے، حمد و ثنا کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ کے گھر کے اندر اس کی بے حرمتی کرنا یہ جائز نہیں۔ تو اس کا جتنا ادب کا خیال رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اس میں شور و غل کرنا، اس میں واویلا مچانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی بھی مسجد چاہے چھوٹی ہے، مسجد چاہے بڑی ہے، مسجد چاہے مسجد حرام ہے، یا کسی بستی کے اندر، کسی جنگل کے اندر کوئی مسجد ہے، اس کے ادب و احترام کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف۔ یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجد اللہ کی ہے، اس لیے وہاں پہ پھر اس کے آداب کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ تھے یہ خود کو کہتے ہیں ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، اور بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہیں ہے، ہم بیت اللہ کے وارث ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہم جس کو چاہیں اس میں آنے دیں، جس کو چاہیں ہم منع کر دیں۔ لیکن فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ اس بیت اللہ کی تعظیم کا خیال نہیں رکھتے، اس بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، اس میں سیٹیاں بجاتے ہیں، اس میں تالیاں بجاتے ہیں، اور تو اور اس میں ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھو کتنی بڑی جہالت، یعنی زمانہ جاہلیت میں جہاں ان کی بہت زیادہ جاہلیت والے کام تھے، ان میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ برہنہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، برہنہ۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ بے وقوفو ننگے طواف کیوں کرتے ہو، تو وہ دیکھو ان کی لاجک دیکھیں، انسان کی جب مت ماری جاتی ہے تو وہ عجیب عجیب مفروضے گھڑ لیتا ہے، جب عقل ماری جاتی ہے تو وہ عجیب عجیب مفروضے گھڑ لیتا ہے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو بیت اللہ کا، تو وہ کہتے چونکہ کپڑے پہن کے ہم گناہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، کپڑے اتار آتے ہیں کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا تھا۔ یہ دیکھو کیا بے وقوفی والی بات ہے۔ تو بھائی اگر یہی بات ہے کہ کپڑے پہن کے تم نے گناہ کیا اور ان کپڑوں کے اندر اب تم طواف نہیں کر رہے، تو جس ہاتھ سے گناہ کیا ہے وہ ہاتھ بھی اتارا ہو، جس آنکھ سے گناہ کیا آنکھ بھی نکال کے گھر رکھا ہو، بعد میں جا کے اس میں ڈال لینا ہے جی۔ جس پاؤں سے گناہ کیا ہے تو وہ کیا کرنا، وہ پاؤں بھی کاٹ کے گھر رکھا ہو۔ تو یہ انتہائی بے وقوفی کی بات تھی کہ جاہلیت اسی کا نام ہے، جاہلیت اسی کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ خود کو بیت اللہ کے متولی بھی کہتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی عظمت کا ان کو ذرا خیال نہیں، بیت اللہ کی حرمت کا ان کو ذرا خیال نہیں ہے۔ تو مسلمان ہیں جو اللہ کے گھروں کا ادب کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں،
ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں، تو پیغمبروں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ کہ اے ابراہیم تم دونوں باپ بیٹا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے میرے گھر کے اندر جھاڑو لگایا کرنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اتنے بڑے پیغمبروں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے گھر میں جھاڑو لگایا کرو، اس کی صفائی کا خیال رکھا کرو۔ تو اللہ کے گھر کے اندر صفائی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت آج تک حرم میں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے، آپ دیکھیں وہاں مسجد نبوی ہے یا اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر وقت صفائی کرنے والے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت صفائی 24 گھنٹے صفائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، صفائی۔ کتنے حجاج ہیں، کتنے عمرہ کرنے والے ہیں، روزانہ طواف کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں گندگی، وہاں پہ ہمیں غلاظت نظر نہیں آئے گی۔ یہ اسی بات کا اثر ہے کہ اللہ نے ان 2 پیغمبروں کو بولا تھا میرے گھر کو صاف رکھنا، یہاں پہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کو صاف رکھنا۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو صاف رکھتا ہے، اللہ کے گھر میں روشنی کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے گھر میں آنے والے جو مہمان ہیں ان کے آرام کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کر دے گا، اس کی قبر کو روشن کر دے گا۔ اور میں اتنا مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں صفائی وغیرہ کرتا ہے اس کی قبر کو کوئی 10 سال بھی کھولے گا، 10 سال بعد بھی اس کے جسم کو دیکھ لے، مجھے اتنا یقین ہے اللہ کے رسول کی بات ہے کہ اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ روشن رکھے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ تو اتنے بے وقوف ہیں، اپنے آپ کو متولی بھی کہتے ہیں لیکن اس کے ادب کا خیال نہیں رکھتے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو جب عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کو جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے، میرے گھر کی حرمت کو پامال کرتے رہے، اب تم اس جو گناہ ہے اس کی سزا کو چکھو۔ اور ظاہر ہے جو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کو جب ان کے لیے سزا ہے تو اللہ کے گھر کا ادب بجا لانے والوں کے لیے پھر جزا ہوگی۔ جو مسجد بنا رہی، اسی سے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے۔ اپن دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے، اور پھر جس کا جتنا اللہ کے گھر کے اندر حصہ ہوگا اتنا ہی وہ اپنی جنت میں اپنے گھر بنائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جہاں کہیں مسجد نظر آئے، کہیں بھی جائیں اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ ہمارا اپنا محلہ ہے، محلے کی مسجد ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کو صرف انتظامیہ کے اوپر نہ چھوڑ دیں، ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ بھائی اس کی کون سا کام ہے اس کا ہونے والا۔ ہاں جی، صرف یہ نہیں کہ ایک بندہ صفائی کر رہا ہے تو اب کوئی اور نہیں کر سکتا، نہیں، کوئی سارے کر سکتے ہیں۔ اس میں آئے، اس میں جھاڑو لگایا، ہاں جی، اٹھ فریدا ستیا تیری ڈاڈے نال پریت ہے تے جھاڑو دے وچ مسیت، کہ اے بابا فرید اٹھ اور مسیت دے وچ جھاڑو دے، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ تو مطلب تہجد کے وقت اٹھ کے، رات کے اندھیرے میں اٹھ کے کیا کرنا؟ اللہ کے گھر کی صفائی کرو، اللہ کے گھر کی صفائی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہاں جی، واش روم صاف کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں تو سکھایا جاتا تھا۔ ہاں جی، جیسے میرے اوپر حالات آئے ہیں پڑھائی کے دوران، لگتا یوں تھا کہ میں مولوی نہیں بن سکوں گا، بڑی بڑی مشکلات، بڑی بڑی پریشانیاں، لیکن جو میرے اساتذہ نے مجھے کام سکھائے تھے مجھے پتا تھا کہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا۔ وہ کام کیا تھے کہ نصرت العلوم کے اندر شعبیہ میں پڑھتا تھا، نصرت العلوم میں پڑھتا تھا، رات کے وقت اٹھ کے آپ کو آج بتا رہا ہوں صرف اس لیے تاکہ ایک ترغیب ہو، ورنہ وہ کام میں کر چکا۔ رات کے وقت جب سارے میرے کلاس فیلو، میرے مدرسہ فیلو وہ سو رہے ہوتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے چہرے پہ رومال باندھ کے، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کون صفائی کر رہا ہے،
نصرت العلوم کی لیٹرینیں میں صاف کیا کرتا تھا، شہابیہ کی لیٹرینیں میں صاف کیا کرتا تھا، اور یہ اس کا اثر ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے دین کی دولت سے نوازا کہ آج میں دیکھے کسی نہ کسی طرح دین کی خدمت میں لگا ہوں۔ یہ اس کا اثر ہے، اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس میں انکساری پیدا ہوتی ہے۔ ادھر بھی واش روم صاف کیے رات کو اٹھ کے، ہاں جی، اور شہابیہ کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے لیٹرینیں صاف کی، اور اس کا اثر ہے کہ اللہ نے وہ حافظہ عطا فرمایا کہ آپ حضرات کے سامنے 3 مہینے کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ یہ اس کا اثر ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ جناب 2 مہینے میں تیاری کی، ایف اے کر لیا، 4 مہینے میں تیاری کی بغیر ٹیوشن پڑھے، اور BA میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کر لیا۔ یہ سارا اس کا اثر ہے۔ تو جناب اللہ کے گھر کے ساتھ جو لیٹرین ہے اس کی صفائی کرنے پہ اتنا اجر و ثواب ہے، تو جہاں سجدہ ہوتا ہے اس کی صفائی کرنے پہ کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں سے وابستہ رکھے، اپنے گھروں سے جوڑے رکھے، ان کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لیتا رہے۔ اگر ہم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نہیں تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم رخ پھیر جاؤ گے میں کسی اور کو لے آؤں گا۔ بَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پیٹھ مجھے دکھا دو گے، تم اگر رخ پھیر لو گے، کوئی بات نہیں، میں اور جماعت لے آؤں گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، وہ تم سے زیادہ ایمان والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کے گھر کی خدمت یہ ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ جو کرے گا ثواب پائے گا، جو نہیں کرے گا زندگی اس کی بھی گزر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔